اور جنازے پہ جب ہم جاتے ہیں اور اگر وہاں پہ جنازہ تیار ہوتا ہے تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ پھر آپ وضو نہیں کریں گے. دیکھیے بات محبت کی ہے، بات ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں پیسہ کتنا ہے اور مقدار کتنی ہے یہ میٹر نہیں کرتی، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ خلوص کتنا ہے. آپ یہ بتائیں کوئی آپ کے پیچھے اس وقت دعا کون کر رہے ہیں؟ دونوں کے پیچھے گھر بتا بٹھا کے آتا ہے. سب سے بیسٹ ایکسرسائزز جو دو بتائی جاتی ہیں پوری دنیا میں صحت کے لیے، ان میں ایک سوئمنگ ہے. تو ہمارے تو جو سب سے بڑے ہیرو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت ام ہانی کا اصل نام کیا تھا اور انہوں نے 22,000 روپے جیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئز مقابلہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کا نام ہے دی کروڑ شو. کروڑ کا مطلب 1 کروڑ نہیں ہے، 1 کروڑ کے تو لازمی انعامات اس میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ ہماری طرف سے ہوں گے. اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کو ہم نے اپیل کی ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کو جو اس میں شرکت کر رہے ہیں، ہم ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں، اور جو آگے بھی شرکت کریں گے کہ ان کو وہ تحائف دیں. تحائف اس لیے دیں کہ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہو سکے. ان کو ہم کہتے ہیں، جو بھی لوگ یہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں دا ریئل ہیروز. دیکھیں نا، ہم نے نقلی ہیروز اپنے گڑھ لیے ہیں. ہیرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیرو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح کا بننا چاہتے ہیں. تو ہمارے تو جو سب سے بڑے ہیرو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ لوگ ان کے پیروکار ہیں جنہوں نے بے شمار خرافات، دیکھے نا بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا، باقی دنیا جہان کی چیزیں ہیں. ان لوگوں نے اس کو چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور اس کتاب کو انہوں نے پڑھا، اور آج یہ مقابلے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ہم نے سب لوگوں سے کہا جی کہ آپ ہمارے 1 لاکھ کے علاوہ آپ ان کو انعامات دیں. 1 لاکھ ہر پروگرام میں ہوگا، اور ہم 50 جو پروگرام ہمارے ہو جائیں گے، اس میں جو ٹاپرز ہوں گے ان کو ہم اگلے سیکنڈ مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں لے کے جائیں گے، اور ان کو 50 لاکھ کے مزید انعامات دیں گے. تو یہ پہلے والا 50 لاکھ اور دوسرے والا 50 لاکھ، یہ ملا کے ہو گیا 1 کروڑ روپیہ. یہ تو ہوگا انشاءاللہ ہماری طرف سے. ہاں، تمام مسلمانوں سے یہ ہم ضرور کہتے ہیں، آپ کی بے شک توفیق ہے نا کہ آپ 4 پکوڑے لا سکتے ہیں، آپ 4 سموسے لا سکتے ہیں، آپ 1 درجن کیلے لا سکتے ہیں. دیکھیں بات محبت کی ہے، بات ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں پیسہ کتنا ہے اور مقدار کتنی ہے یہ میٹر نہیں کرتی، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا خلوص کتنا ہے، وہ ان کی خدمت کریں. ہاں، ایک چیز ہم نے انشور کی ہے، عام طور پہ کیا بلکہ ہم 99% کی بات کر لیتے ہیں کہ جو بھی لوگ کوئی عطیہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، وہ ادارے میں آتا ہے، اور آگے ادارے کی مرضی ہے وہ کتنا آگے دیتے ہیں کتنا نہیں دیتے. تو ہم یہ ایسا نہیں کر رہے. ہم یہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایک صاحب ہیں جی، ابو بکر ان کا نام ہے، انہوں نے 4 سوٹ کپڑوں کے ان کے لیے دیے، اور 4 بندے بیٹھے ہیں بس آج کے پروگرام میں، اور ان کا تعارف کرائیں گے اور بتائیں گے، اور یہ پروگرام کا حصہ ہوگا. اب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی فیملی پروگرام میں، اور آپ بہت خوش نصیب ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا. اچھا، اس میں آپ سب جیتے ہوئے ہیں. اس پروگرام کے صرف تیاری کرنا اور یہ سوچنا کہ میں نے یہ گند چھوڑ کے میں نے اس طرف آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. اور پھر 19-20 کا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں ہم نے ہر ایک کو انفرادی چانس دی ہے. آپ کے اپنے سوال ہیں، جتنے آپ کے سوال ٹھیک ہوں گے اتنے آپ کو انعام مل جائے گا. آپ کے اپنے، اس طرح سب کے اپنے اپنے، یعنی ایک ہوتا ہے نا جی کہ 20 لوگ ہیں تو اس میں سے 3 جیتیں گے، 17 ہار جائیں گے. یہاں پہ ہر بندہ جیت سکتا ہے. ہاں، اگر وہ سارے سوالوں کے جواب غلط دیتا ہے تو پھر اس کو نہیں ملے گا، لیکن تحفے پھر بھی ملیں گے. اس کا آنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا. جی، ابھی ہم سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. آج کے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں، ہمارے فرسٹ پارٹیسپینٹ، ان کا نام ہے شمع محمد جمیل صاحب، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا تعلق لاہور سے ہے اور آپ ٹریفک پولیس میں آفیسر ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ سرکاری ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتاب کی تیاری کی ہے. اور ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب رضوان اختر صاحب. آپ کا تعلق ملتان سے ہے اور آپ پنجاب یونیورسٹی میں BS اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ بڑا ٹف ہوگا اور بہت دلچسپ ہوگا. تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. پہلا سوال 1000 روپے کا. یہ سوال ہے شمع محمد جمیل صاحب سے. سوال یہ ہے، بہت ایزی سوال ہے، آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی انگلش کیلنڈر کے لحاظ سے کیا تاریخ بنتی ہے؟ 571 12 ربیع الاول. سر نہیں، انگلش کیلنڈر. آپ کا جواب درست نہیں ہے. یہ ہے 22
اپریل 22 اپریل آپ کا جواب جو ہے نا وہ اتفاقی بات ہے تھوڑا کنفیوز ہو گیا لیکن یہ غلط ہی تصور کیا جائے گا. لیکن یہ کتاب یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس لیے ہمیں اندازہ تھا کہ شروع کے پیجز شاید آگے پیچھے ہوں. اچھا اب وہی 1000 کا سوال ہے رضوان اختر صاحب آپ سے, بالکل آسان. ابراہ کے لشکر میں کتنے لوگ شامل تھے؟ 10,000. اور 10,000 بھی نہیں ہے, 60,000 کا لشکر تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ سوال آپ کا بھی غلط تو ہم نہیں کرتے, درست نہیں ہے. اچھا جی, اب آ گیا سوال نمبر 2. دوسرا سوال جو ہے یہ 2000 کا سوال ہے. سوال ہے شمع محمد جمیل صاحب سے, حضرت ام ہانی کا اصل نام کیا تھا اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی سر. جی بالکل, ام ہانی. بالکل صحیح. دوسرا ان کا اصل نام کیا تھا؟ اچھا ان کا اصل نام تھا فاختہ. یہ فاختہ پرندہ نہیں ہوتا ہمارا, فاختہ ان کا اصل نام تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بہن تھی. تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے. تو آپ کا یہ جواب بھی درست نہیں ہوا. رضوان اختر صاحب ابھی آپ سے سوال ہے دوسرا, یہ بھی 2000 روپے کا. دوسری بیعت عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے لوگوں نے ملاقات کی؟ بیعت عقبہ ایک ہے نا اول اور ایک دوم دوسری, اس میں کتنے لوگ تھے جن کی ملاقات ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سر 100 آدمی تھے جن میں سے 82 مرد اور 18 عورتیں. آپ کا جواب درست نہیں ہے. آپ کو یہ فگر یاد ہے ہجرت حبشہ کا آپ بتا رہے ہیں. دوسری بیعت عقبہ جو ہے نا, یہ مدینے سے وفد آتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملنے کے لیے, جب اسلام لوگوں نے قبول کیا اور پھر اس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی. اس میں تھے 75 لوگ. اس کو تیسرا مدنی وفد بھی کہتے ہیں. تیسرا سوال ہے 5000 روپے کا. پہلے چھوٹے سوال تھے, کوئی بات نہیں, اب انشاءاللہ کوشش کریں کہ ٹھیک ہو جائے. اور بہت آسان ہے, قدرتی آپ دونوں کے سوال, اس سے آسان سوال نہیں آ سکتا. شمع محمد جمیل صاحب سے تیسرا سوال 5000 کا سوال ہے. سوال یہ ہے, کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیراکی یا تیراکی یا سوئمنگ, یہ تینوں ایک ہی ورڈ ہے, آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ آتی تھی سر. آتی تھی. ویری گڈ. چلیں جی, اس پہ کلیپنگ کرتی ہے. ویری گڈ, جواب درست ہے ماشاءاللہ. یہ میرا خیال ہے ٹیکنیکلی آپ نے کہا ذرا بڑے پیسے ہوں تو پھر میں صحیح جواب دوں. نہیں سر, میں نے پڑھا تھا فاختہ کا بھی پڑھا, آپ نے اسپیشل نوٹ دے کے نیچے لکھا. ہاں وہ انسان, کوئی بات نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ تشریف لے گیا نا 6 سال کی عمر میں مدینہ, تو وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوئمنگ سیکھی. تو آپ دیکھیں نا, ایک یہ ہے کہ جی میں سوئمنگ کرتا ہوں, آپ کسی کلب میں جا کے کرتے ہیں, کسی ہوٹل میں کرتے ہیں, نہر پہ کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کو اس اینگل سے لیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, تو آپ کا سوئمنگ بھی ہو جائے گی, ثواب بھی ہو جائے گا. سب سے بیسٹ ایکسرسائزز جو 2 بتائی جاتی ہیں نا پوری دنیا میں صحت کے لیے, ان میں ایک سوئمنگ ہے, تیرنا, پیراکی بھی کہتے ہیں, تیراکی بھی کہتے ہیں, اور دوسرا ہے رائڈنگ, گھوڑے کی سواری جو ہے. یہ 2 سب سے بیسٹ ہیں اور یہ دونوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی. اچھا رضوان اختر صاحب آپ سے سوال ہے, وہ بھی اتنا ہی آسان ہے. جنگ فجار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 30 سیکنڈ ہے, آرام سے آپ جواب دیجیے گا. جی سر 15 سال. 15 سال, جی بالکل جی, جواب درست ہے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. شمع محمد جمیل صاحب چوتھا سوال 7000 روپے کا. یہ ایک سوال ہے آسان ترین. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں تھیں؟ 10 بھائی تھے ٹوٹل, 9 ان کے بھائی تھے, 10 میں وہ خود تھے. ٹھیک, اور 6 ان کی بہنیں تھیں. ویری گڈ, ایکسلنٹ, جواب درست ہے. رضوان اختر صاحب آپ یہ بتائیں, کوئی آپ کے پیچھے اس وقت دعا کون کر رہے ہیں؟ دونوں کے پیچھے گھر والوں کو تو پتہ بٹھا کے آتا ہے نا صورتحال میں. اچھا بہت آسان سوال ہے آپ کے لیے بھی, اور آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں اسلامک اسٹڈیز کے, تو میرے خیال میں آپ کے یہ بہت ہی ریلیونٹ سوال بنتا ہے. آپ بتا دیں کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ سر جی تیمم کے طریقہ یہ ہے, 2 فرض ہیں اس میں.
سب سے پہلے نیت کرنا، اس کے بعد 2 ضربیں لگانی ہیں. ایک ضرب ہاتھ مٹی کا پاک مٹی کا لگا کے اپنے پورے چہرے پہ پھرنا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے دونوں کونیوں سمیت بازو تک پھرنا ہے. اچھا، جو فرائض والا ہے نا وہ الگ سوال ہے، اس کا آپ نے بے شک اس کے اندر جواب دیا ہے، لیکن 3 فرض بنتے ہیں نا. تیمم کے 3 فرض ہیں، یہ سوال نہیں ہے، یہ ویسے میں بتا رہا ہوں. ایک ہو گیا نیت کرنا. یہ نیت جو ہے یہ غسل میں بھی فرض نہیں ہے اور وضو میں بھی فرض نہیں ہے، لیکن تیمم میں آپ کو نیت کرنا فرض ہے کہ میں تیمم کرنے لگا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ مٹی پہ، پاک مٹی پہ آپ ہاتھ مار کے جھاڑیں گے، یعنی یہ نہ ہو کہ پورا منہ آپ مٹی کر لیں، تو آپ ایسے پورے چہرے پہ جیسے آپ نے کہا، اور پھر دوبارہ کر کے ایسے، اور کونیوں سمیت. یہ سمیت کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کہتے ہیں کونیوں تک، عام لوگ کہتے ہیں تک، سمیت کا مطلب ہے یہ انکلوڈ ہے، شامل ہے، تسلی کر کے. تو طریقہ ہم نے صحیح بتایا ہے کہ بس یہ. اور جنازے پہ جب ہم جاتے ہیں اور اگر وہاں پہ جنازہ تیار ہوتا ہے تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ پھر آپ وضو نہیں کریں گے، بے شک پانی آپ کو اویلیبل ہے تب بھی نہیں کریں گے، آپ یہ تیمم کریں گے. تو ہمیں ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. تو تیمم کا طریقہ ہوا کہ پاک مٹی پہ دونوں ہاتھ آپ ایسے ٹچ کریں گے، ان کو جھاڑیں گے تاکہ مٹی بہت زیادہ آپ کے چہرے پہ نہ لگے، چہرے پہ، پھر دوبارہ کریں گے ایسے اور کونیوں سمیت، اور یہ 15-20 سیکنڈ میں. اچھا، مٹی کچھ ملکوں میں مسئلہ ہے، اگر آپ یورپ چلے جاتے ہیں یا کینیڈا، امریکہ، تو وہاں پہ مٹی کا ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یا پکی سڑک ہوگی یا کوئی گھاس لگا ہوگا یا اس طرح کی چیز. تو ہمارے تو ملک میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جس چیز پہ ہاتھ مارے مٹی ہے. تو تیمم بہت اللہ نے آسان کر دیا پاکستان میں. تو آپ کا جواب جی بالکل درست ہے. یہ ویسے میں نے تھوڑی وضاحت کر دی. ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں جن سے ہمیں صبح شام رات دن واسطہ پڑتا ہے، اس کی طرف ہم آئیں. آخری سوال ہے 10,000 روپے کا. سوال نمبر 5، ایک سوال کا 10,000. اور یہ بھی بہت ہی آسان سوال ہے، دونوں کے لیے بہت آسان ہے. سوال ہے جی شمع محمد جمیل صاحب آپ سے، 10,000 روپے. غزوہ احد میں کفار مکہ کے پاس کتنے گھوڑے تھے اور کفار کی کتنی عورتیں لشکر کے ساتھ تھیں؟ اس میں آپ کو ہم سوچنے کا 1 منٹ پورا دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑا سوال ہے. 200 گھوڑے تھے سر ان کے پاس. جی، یہودیوں سے کئی جنگیں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مسلمانوں کی. یہودیوں کو کس قبیلے سے پہلی جنگ ہوئی اور یہ غزوہ کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ جی، جو کیا ہے، جو جنگ ہوئی تھی وہ بنو قینقاع سے ہوئی تھی. بالکل. صرف اسلامی مہینہ بتا دیں تو آپ 10,000 جیت جائیں گے. دیکھیے ہم نے سال بھی نہیں پوچھا، حالانکہ سال کتاب میں لکھا ہوا ہے. صرف اسلامی مہینہ. سفر میں سر؟ نہیں، سفر نہیں ہے. 5 سیکنڈ ہیں کہ جلدی سے جواب دے دیں. سر سفر میں نہیں تھا، شوال میں. شوال میں. جواب آپ کا ہم درست مانتے ہیں. ان کے لیے جی کلیپنگ کریں. ایک چانس آپ کو بھی دیا تھا، ایک چانس آپ کو دیا تھا. تو اس میں رضوان اختر صاحب کے 3 جواب درست ہیں، آپ کے 2 درست ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ سب سے بڑی جیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے اس مقابلے میں حصہ لینا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ شوق پیدا کیا اور آپ نے اسلام کا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ایسی ہماری تلخ حقیقتیں ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پاکستان میں کہ بہت بڑے بڑے اداروں میں، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے جو بات میں کر رہا ہوں کہ یہ درست ہے، لیکن یہ درست ہے. بہت بڑے بڑے اداروں میں، اسلامی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضمون ہی نہیں ہے. دیکھیے ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کا، ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے نا. آپ کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے. یہ عام طور پہ لوگ نا سلام لیتے ہیں، ہم مطلب ایسے پینسل ہاتھ میں پکڑی، سرکاری خاص طور پہ آپ سمجھتے ہیں، تو پینسل ہاتھ میں ہی اور آرک سے وہ سلام لیتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی کون نہیں کہ سلام کیسے لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایسے کر کے سلام لیتے ہیں، ایسے ملتے ہیں. بات کرنی ہے ادھر تو ایسے پورا سینہ سامنے کر کے. اچھا، ہم بندہ بات کر ہوتا ہے، منہ ہم نے ادھر کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اس لیے بتایا کہ ہم یہ کریں. جی ناظرین، آج کا جو کمپٹیشن تھا اس میں شمع محمد جمیل صاحب نے 12,000 روپے جیتے ہیں. ان کے 2 سوالات ٹھیک تھے، لیکن انہوں نے بڑا ٹیکنیکل اس میں سمجھتا ہوں کھیلا ہے ایک طرح کا، کہ آخری 2 جو زیادہ وزنی سوال تھے ان کے جواب درست تھے. اور رضوان اختر صاحب کے 3 جواب درست تھے اور انہوں نے 22,000 روپے جیتے ہیں. ایک صاحب ہیں سجاد بشیر سکھیرا صاحب،
یہ CEO ہیں، مارکیٹنگ کمپنی ان کی ہے سائیوال میں. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہوئے یہ تحائف بھیجے ہیں ان کے لیے، پوری ٹیم کے لیے. یہ ایک صاحب کے لیے یہ ہے تو دوسرا بھی سمجھے سیم ہے. یہ بہت ہی خوبصورت سینری ہے جی، بہت ہی زبردست. اور اس کے علاوہ یہ جائے نماز ہے جی، یہ بھی انہوں نے بھیجی ہے. یہ ایک ٹاول ہے، یہ انہوں نے بھیجا ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت وال کلاک ہے. دل تو میرا کر رہا تھا کہ یہ میں ہی رکھ لوں، لیکن پھر میں نے کہا یہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ 100%. اور شمع محمد جمیل صاحب کا جو کیش پرائز ہے وہ یہ ہے، اور میں اب ان کو یہ پیش کرتا ہوں اور بہت بہت مبارکباد کے ساتھ. یہ سینری جی بہت ہی خوبصورت، اور یہ سب چیزیں آپ کو بہت مبارک ہوں جی. ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ تھے رضوان اختر صاحب، جن کا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے تھا. اچھا، ان کے 3 سوالوں کے جواب درست تھے اور انہوں نے 22,000 روپے کیش جو ہے وہ جیتی ہے. اور حسب وعدہ یہ بالکل دیکھیں برانڈ نیو نوٹ ہم ان کو دے رہے ہیں 22,000 کے. اور یہ 4 تحفے ان کے لیے بھی بھیجے ہیں، وہی وال کلاک ہے، ٹاول ہے، جائے نماز ہے اور سینری ہے. میں گزارش کروں گا رضوان اختر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے تحائف ہم سے وصول پائیں. بہت مبارک ہو جی. بہت شکریہ. یہ ہو گیا جی وال کلاک. اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ ہماری ختم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی شروع میں تو ہر ہفتے میں ہم ایک پروگرام کریں گے. تھوڑے دنوں کے بعد جب ہم بھی ٹیون اپ ہو جائیں اور قوم بھی ٹیون اپ ہو جائے تو پھر ہم ہفتے میں 2 پروگرام، اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ. اور ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ضلع کی سطح پہ لے کے جائیں گے، ہر ڈسٹرکٹ میں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہر تحصیل میں انشاءاللہ اللہ ہماری خاص مہربانی فرمائے گا اور لوگ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ہماری خواہش ہوگی کہ یہ پروگرام گاؤں گاؤں میں، محلے محلے میں لوگ خود سٹارٹ کرائیں. ہماری جو بھی خدمات ہوں گی وہ حاضر ہوں گی. اور یہ پیغام جو ہے، یہ جتنی بھی سوال جواب ہوئے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی بنیادی معلومات حاصل ہو جائیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں آگاہی ہو جائے. اور جب ہمارا آمنا سامنا ہو، اور وہ ہونا ہی ہونا ہے، جس دن حساب ہونا ہے اس دن تو ہونا ہی ہونا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، تو ہم یہ کہہ سکیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی پہچان لیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ میرے امتی ہیں، اور انہوں نے اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنا سرمایہ، اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے دین کے لیے وقف کی. آپ کا بہت بہت شکریہ.